बिस्मिल्लाह। तो डॉक्टर साहब मैं बिस्मिल्लाह। मेरी ख्वाहिश है अब आप आज के बिस्मिल्लाह। प्रोग्राम की निज़ामत की तमाम जिम्मेदारियां अदा करें। मेहरबानी मेहरबानी, माशा शुक्रिया। माशाअल्लाह माशाअल्लाह अल्लाह ज़रा माशाअल्लाह। नवाजी का डॉक्टर साहब, थैंक यू वेरी मच। आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर लईमुर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। रब्बी ज़िदनी इल्मा। अल्हम्दुलिल्लाह, आज उर्दू फाउंडेशन से ये हमारा दर्स नंबर 21 है वाह और सुभान अल्लाह। सरकार हुज्जतुल इस्लाम सैयद रेहान ज़ैदी साहब की सरपरस्ती में, उनकी निगरानी में, उनके इल्म से ये हो रहा है। अल्लाह इनको मज़ीद तौफ़ीक़ात में इजाफ़ा हो, उम्र और इक़बाल में तरक्की आमीन हो। आमीन आमीन। ये सरकार की बेलौस खिदमत में से हैं और इनकी ये अर्ख रेज़ी के लिए हम बहुत मशकूर हैं। सारा बेशक ग्रुप मशकूर है। डॉक्टर गज़नफ़र जाफ़री साहब, ये जज़ाकुमुल्लाह आपका जज़ाकुमुल्लाह, आपका बस ज़िक्र ये खैर हो रहा था। सवाब। बहरहाल बेशक ये जो हम इबादात में मसरूफ़ हैं, इसका सेहरा आपके सर है सरकार। और हम बिल्कुल सब बिल्कुल। इसमें बैठ के जो आ रहे हैं वो आप मैग्नेट हैं, वो आप कशिश हैं, और उसी के लिए हम आ रहे हैं कि ताकि आपसे और कसब इल्म हो बिल्कुल इंशाअल्लाह, बिल्कुल, और सीख सकें और सीख सकें। और सीख सकें। और माशाल्लाह से आप देख रहे हैं कि ये महफिल कितनी नूरानी से नूरानी तर होते जा रही है हर माशाअल्लाह। रोज़, और ये बहुत शोहरत भी पा रही है, और ये कई मुकामात पर दीगर जगह पर भी जा रही है और लोग उससे भी फ़ायदा उठा रहे हैं इंशाअल्लाह। माशाअल्लाह। बेशक। मैं मज़ीद हायल ना हूँ, और मैं अब गुजारिश करूँगा सरकार हमारे ताज़ीम काज़मी साहब से, इंजीनियर ताज़ीम काज़मी साहब से, कि वो तिलावत कलाम पाक शुरू करें और हम एक फ़ातिहा अपने मरहूमीन को इसाल करने के लिए शुरू करें, और उसके फ़ौरन बाद करें, और ताकि सरकार इंशाअल्लाह ज़रूर। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर रहीम इय्याका नअबुदु व इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन इहदिनस सिरातल मुस्तक़ीम सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम। बिस्मिल्लाह। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला मुहम्मद। मरहूमीन इजाजत है जी। बिस्मिल्लाह सरकार। बिस्मिल्लाह। बिस्मिल्लाह। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वश्शम्सि वज़ुहाहा वल क़मरि इज़ा तलाहा वन्नहारि इज़ा जल्लाहा वल्लैलि इज़ा यग़शाहा वस्समाअ वमा बनाहा वल्अर्ज़ि वमा तहाहा वन्नफ्सि वमा सव्वाहा फअल्हमहा फजूरहा वतक़वाहा क़द अफ़लहा मन ज़क्काहा वक़द ख़ाब मन दस्साहा कज़्ज़बत समूद बतव्वाहा इज़ अंबअस अशक़ाहा वक़ाल लहुम रसूलुल्लाहि नाक़तल्लाहि वसुक़याहा फकज़्ज़बूहु फअक़रूहा फदमदम अलैहिम रब्बुहुम बिज़ंबिहिम फसव्वाहा वला युख़ाफ़ु उक़बाहा। सदक़ल्लाहुल अलीयुल अज़ीम। माशाअल्लाह जज़ाकल्लाह। मैं इसका उर्दू तर्जुमा भी पेश करता हूँ, और फिर अगर आपकी दिलचस्पी के लिए कुछ थोड़ी सी कुछ चीज़ें को मैं अगर बताना चाहूँ तो इजाज़त होगी तो मैं बताऊँगा, वरना मैं उर्दू का तर्जुमा पेश कर रहा हूँ। मैंने तलावत कौशर फासिल किया सूरह शम्स का। ये मक्की सूरत है और 91 सूरत है कुरान पाक की, 15 आयत हैं इसकी। बनाम खुदाए रहमान और रहीम। कसम है सूरज और उसकी रोशनी की, और चांद की जब वो उसके पीछे आता है, और दिन की जब वो आफताब को रोशन कर दे, और रात की जब वो उसे छुपा ले, और आसमान की और उसकी जिसने उसे बनाया, और ज़मीन की और उसकी जिसने उसे बिछाया,
اور نفس کی اور اس کی جس نے اسے معتدل کیا، پھر اس نفس کو اس کی بدکاری اور اس سے بچنے کی سمجھ تھی۔ تحقیق جس نے اسے پاک رکھا وہ کامیاب ہوا، اور جس نے اسے آلودہ کیا وہ نامراد ہوا۔ قوم سمود نے اپنی سرکشی کے باعث تکذیب کی، اور جب ان کا سب سے زیادہ شکی اٹھا تو اللہ کے رسول نے ان سے کہا، اللہ کی اونٹنی اور اس کی سیرابی کا خیال رکھو۔ پھر انہوں نے پیغمبر کو جھٹلایا اور اونٹنی کی کونچیں کاٹ دی، اور ان کے رب نے ان کے گناہ کے سبب ان پر عذاب ڈھایا، پھر شب کو برابر کر دیا، اور اسے اس عذاب کے انجام کا کوئی خوف نہیں۔ جزاک اللہ، جزاک اللہ، یہ ہے جی ماشاء اللہ، ماشاء اردو کا اللہ۔ ترجمہ۔ اب اس میں جزاک اللہ۔ اگر آپ کی اجازت ہوگی تو میں چند چیزیں سرکار نے 5 درسوں میں اس کی تفصیل کی ہے، اگر اس سے ہٹ کے کوئی پوائنٹ ہے تو ضرور فرمائیے۔ نہیں، میں ماشاءاللہ سے اتنی ہم نے اس کے بارے میں سنا بھی ہے، پر تھوڑا سا ٹیکنیکل اینگل سے میں سوچتا ہوں کہ تھوڑا سا یہ بتا دوں، اور وہ بتا تو سب کو ہے ہی کہ بھائی یہ اللہ تعالیٰ نے یہ سورج کی قسم کیوں کھائی ہے، یہ ہمیں بہت ڈیٹیل میں بتا دیا گیا تھا، مولانا صاحب نے بتایا۔ اور پھر یہ ہے کہ ہمارا جو یہ جو ذکر ہے وہ چاند، سورج اور زمین کا ہے، اور جو فیکٹس ہیں وہ سائنٹیفک فیکٹس یہ ہیں کہ چاند زمین کے گرد گھومتا ہے اور زمین سورج کے گرد گھومتی ہے، اور سورج جو ہے وہ اسٹیشنری ہے، وہ نہیں گھومتا۔ تو چاند جو ہے وہ اپنی ایک سپیڈ ہے، اس سے یعنی ایک مہینے میں وہ زمین کا ایک چکر کاٹتا ہے، ایک ریولیوشن پوری کرتا ہے، اور جو چاند ہے اس کی ایک ہی سائڈ ہمیشہ زمین کی طرف رہتی ہے، اس لیے کیونکہ ان کی دونوں کی جو موومنٹ ہے وہ بالکل سنکرونائزڈ ہے، اور ایک ہی طرف ان کا وہ رہتا ہے چاند کا۔ جو زمین ہے، زمین جو ہے وہ اس کا اپنا ایک ڈائیمیٹر جو ہے وہ ہے 7926 مائل، یہ زمین کا ڈائیمیٹر ہے، اور یہ روٹیٹ کرتی ہے زمین اور ٹریول کرتی ہے، یہ دو موومنٹ کرتی ہے زمین، روٹیٹ کرتی ہے اپنے ایکسس، اپنے پوائنٹ آف ایکسس کے ارد گرد، اور اس میں وہ ایک ریولیوشن 24 گھنٹوں میں پورا کرتی ہے، ایک ریولیوشن، اور ایک سال میں 365.25 ڈیز میں وہ اپنا ایک ریولیوشن پورا کرتی ہے سورج کے گرد۔ تو بتانے کا یہ مقصد تھا کہ سپیڈ جو ہے روٹیشن کی زمین کی وہ 1000 مائلز پر آور ہے، اور اس کی جو ٹریولنگ سپیڈ ہے اراؤنڈ دا سن وہ 67,000 مائلز پر آور ہے۔ اب دونوں سپیڈز کا آپ اندازہ لگائیں، ہم اسی زمین کے اوپر بیٹھے ہوئے ہیں اور ہمیں اندازہ تک نہیں ہوتا کہ ہم ہل بھی رہے ہیں، یعنی اتنی تیز سپیڈ کے اوپر یہ زمین موو کر رہی ہے۔ ایک اس کی روٹیشن ہے اپنے ایکسس کے ارد گرد روٹیشن ہے، اور وہ بھی 1000 میل فی گھنٹہ کی رفتار سے، اور ایک اس کی جو ٹریولنگ ہے سورج کے ارد گرد وہ ہے 67,000 مائلز پر آور، اللہ اکبر، ویری ہائی اسپیڈ۔ آپ سوچے دیکھیں نا، جو اس کی چاند کی جو روٹیشن ہے زمین کے ارد گرد، اس سے دن رات بنتے ہیں، سبحان اللہ، اور ایسے ایکوریٹ ہیں کہ صدیوں سے وہ ہم چلے آ رہے ہیں، لیکن ایک سیکنڈ کا بھی ادھر ادھر فرق نہیں پڑتا۔ اسی طریقے سے جو زمین کی روٹیشن ہے سورج کے ارد گرد، اس سے موسم بدلتے ہیں، موسم اس سے تبدیل ہوتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے موسموں کا سبب بنایا ہے۔ اور یہ اس لیے کہا جا رہا ہے کیونکہ ارتھ اور جو مون ہے ان سے زمین کے ارد گرد اپنے جو دن رات ہیں وہ بنتے ہیں، اور اسی طریقے سے جو زمین ہے وہ سورج کے گرد گھومنے سے موسمیات بدلتے ہیں، موسم بدلتے ہیں۔ کہنے کا مقصد یہ تھا کہ اللہ تعالیٰ نے اس سبب کو ایسا خوبصورت انداز سے بنایا کہ اتنی سپیڈ سے
زمین گھوم رہی ہے اور ٹریول کر رہی ہے دونوں طرح کی موومنٹ سے، اور اس میں ہمیں کوئی احساس نہیں ہوتا. زمین کے اندر اللہ تعالیٰ نے ایک جی فورس رکھ دی ہے، گریویٹیشنل فورس رکھ دی ہے، جس نے ہمیں ایسے اٹریکٹ کر کے رکھا ہے کہ جس طرح مقناطیس پکڑ کے رکھتا ہے آدمی کو، کہ ہم لوگ ہماری بلڈنگز، ہماری سب چیزیں، ہمیں بالکل احساس تک نہیں ہوتا کہ ہم اتنی تیزی سے ٹریول کر رہے ہیں. سبحان اللہ. تو میں بس اتنی سی بتانا چاہوں گا، اس سے زیادہ کچھ نہیں. آپ سب جانتے ہیں ماشاءاللہ. اللہ تعالیٰ آپ کو خوش رکھے اور دعا میں یاد رکھے گا. بسم اللہ. جزاک بہت اللہ. بہت شکریہ، بہت بہت شکریہ ماشاء اللہ. عظیم بھائی، ماشاء اللہ، محترم، بہت کارآمد چیز تھی. سرکار حجت الاسلام. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ والصلاۃ والسلام علی آلہ. ہمارے مسائل کے اعتبار سے بحث چل رہی تھی ماہ مبارک رمضان کے روزے کی اور واجبات نماز کی. واجبات نماز 11 تھے جو ہم نے پڑھے تھے، ان میں سے 5 جو ہیں وہ ارکان نماز تھے اور 6 جو تھے وہ واجبات نماز تھے. ارکان نماز وہ تھے کہ جن کو جان بوجھ کے چھوڑ دیں نماز باطل ہے، بھولے سے چھوڑ دیں نماز باطل ہو جائے گی. جن میں پہلے نیت تھی، تکبیرۃ الاحرام، قیام، رکوع اور سجود. یہ 5 چیزیں ایسی ہیں کہ اگر ہم بھول کر بھی انہیں چھوڑ دیں گے تو ہماری نماز باطل ہے. اگر ہم نے نیت ہی نہ کری تو نماز باطل، تکبیرۃ الاحرام نہ کہی تو نماز باطل، قیام ہمارا نہ ہوا تو نماز باطل، رکوع ہم نے نہیں کیا تو نماز باطل، اور سجدے ہم نے نہیں کیے تو ہماری نماز باطل ہو جائے گی. یہ مبطلات نماز میں تھا. واجبات نماز میں ہم نیت، تکبیرۃ الاحرام اور قیام کے بارے میں پڑھ چکے ہیں. آج واجبات نماز میں ایک مسئلہ آئے گا قرات کا، اور پھر اس کے بعد رکوع اور سجود جو ارکان نماز ہیں اس کا مسئلہ آئے گا. قرات میں ہمیں کیا کرنا ہے؟ تو ضروری ہے کہ انسان روزانہ کی واجب نمازوں کی پہلی اور دوسری رکعت میں پہلے الحمد اور پھر کسی ایک سورے کی تلاوت کرے. یعنی ہر انسان کے لیے ضروری ہے کہ جو وہ نماز پڑھ رہا ہو تو نماز پڑھنے میں اس کو یہ چاہیے کہ پہلے سورہ الحمد پڑھے اور پھر کوئی دوسرا سورہ کی تلاوت کرے. اور احتیاط واجب یہ ہے کہ ایک مکمل سورے کی تلاوت کرے. یعنی اگر کوئی انسان، فرض کرو کوئی دوسرا، احتیاط واجب وہاں استعمال ہوتا ہے کہ جہاں دوسرے مجتہد نے، جو اس کے فل عالم ہے، اس کے بعد والا مجتہد ہے، اس نے اس میں کوئی اور فتویٰ تو نہیں دیا ہے. تو آقا کہہ رہے ہیں کہ اگر کوئی مجتہد یہ فتویٰ دے کہ نہیں، آدھے سے زیادہ اگر سورہ پڑھ لیا جائے تو نماز میں کافی ہوگا، تو ہم اس کی طرف بھی رجوع کر سکتے ہیں، حالانکہ ایسا فتویٰ کسی کا بھی ہے نہیں. تو ہمیں الحمد پڑھنا ہے، اور الحمد کے بعد کوئی دوسرا سورہ پڑھنا، چاہے وہ طولانی سورہ ہو یا چھوٹا سورہ ہو، اس میں ہمیں اختیار ہے سوائے 4 سوروں کے. یہ 4 سورے یہ ہیں کہ والضحیٰ اور الم نشرح لک جو ہے یہ سورہ ایک مانا جائے گا. والضحیٰ اور الم نشرح لک یہ ایک سورہ ہے. اور دوسرا سورہ فیل، الم تری کیف فعل ربک بأصحاب الفیل، اور سورہ قریش، یہ جو سورہ ہے یہ ایک مانا جائے گا. یعنی اگر کوئی انسان والضحیٰ پڑھنا چاہے تو اسے الم نشرح بھی پڑھنا ہے، اور کوئی انسان سورہ فیل الحمد کے بعد پڑھنا چاہے تو سورہ قریش بھی اسے پڑھنا ہوگا احتیاط کی بنیاد پر. یہ نماز میں ایک سورہ شمار ہوتا ہے. تو لہذا خلاصہ کلام یہ ہوا کہ نماز کے اندر ہمیں سورہ الحمد پڑھنا واجب ہے، اور سورہ الحمد کے بعد کوئی دوسرا سورہ پڑھنا ہمارے لیے واجب ہے. یہ سب سے پہلا مسئلہ ہوا. اب اس میں بہت سارے مسائل ایسے آئیں گے حضور، جو کہیں پہ صحیح کریں گے نماز کو اور کہیں پہ غلط بھی کر دیں گے. تو ان کی اپنی اپنی الگ کنڈیشن ہے، جیسا سوال ہوگا ویسا اس کا جواب ہوتا ہے. اب مسئلہ آگا بیان فرمانے ہے کہ کوئی شخص جان بوجھ کر سورۃ الحمد سے پہلے سورہ پڑھے تو اس کی نماز باطل ہو جائے گی. مثال کے طور پر ایک شخص ہے، اس نے نیت کی، نیت کرنے کے بعد جان بوجھ کے نہیں بولا میں تو پہلے سورہ قل پڑھوں گا. تو اب جب وہ سورہ قل پڑھے گا، الحمد اس نے چھوڑ دیا ہے تو نماز اس کی باطل ہو جائے گی. لیکن اگر غلطی سے الحمد سے پہلے سورہ پڑھ لے، مطلب کبھی کبھی ہوتا ہے ایسا کہ انسان بھول جائے الحمد کا سورہ ہی پڑھنا اور کوئی دوسرا سورہ شروع کر دے، تو ایسے میں کیا کرے گا؟ ایسے میں مسئلہ یہ ہے کہ اگر غلطی سے الحمد سے پہلے کوئی سورہ پڑھے اور پڑھنے کے دوران یاد آئے
تو ضروری ہے کہ سورہ کو چھوڑ دے، یعنی جو دوسرا سورہ پڑھ رہا تھا الحمد سے پہلے اس سورہ کو چھوڑ دے اور الحمد پڑھنے کے بعد سورہ شروع سے پڑھے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے یہاں پہ، اب وہ بحث یہ آئے گی کہ جو ہم نے اضافہ عمل کیا ہے، جو ہمیں سورہ الحمد کے پڑھنے کی ذمہ داری تھی اور سورہ اخلاص ہم نے پڑھنا شروع کر دیا، پھر ہمیں یاد آیا ہم نے سورہ الحمد تو پڑھا ہی نہیں ہے، اب ہمیں تو سورہ الحمد پڑھنا وہاں چھوڑ کے، تو ہم جب سورہ الحمد پڑھیں گے پھر دوبارہ کوئی دوسرا سورہ پڑھیں گے تو کیا اس میں ہماری نماز صحیح ہے؟ ہاں، ہماری نماز پھر صحیح ہو جائے گی، لیکن بعد میں سجدہ سہو کرنا پڑے گا۔ کیوں کرنا پڑے گا؟ اس لیے کہ ہم نے ایک کام اضافہ کیا ہے۔ سجدہ سہو کا طریقہ، اس کے شرائط ابھی بعد میں انشاءاللہ آگے دروس میں آپ حضرات کی خدمت میں آئیں گے۔ تو انشاءاللہ واضح ہے یہ مسئلہ، اگر اجازت ہو تو میں آگے بڑھوں۔ بسم اللہ۔ آواز آ رہی ہے آپ حضرات کو؟ جی سرکار، بسم اللہ کیجیے۔ اچھا، یا بے شک جی، کیونکہ جواب رسپانس نہیں ملا تو شاید میں اکیلا ہی نہیں آج بولتے نہیں، ہوئے ایسی بات نہیں۔ جی۔ اب دوسرا مسئلہ ہے، اگر کوئی شخص الحمد اور سورہ یا ان میں سے کسی ایک کا پڑھنا بھول جائے اور رکوع میں جانے کے بعد یاد آئے تو اس کی نماز صحیح ہے۔ اب کسی نے تکبیر کہہ دی، قیام بھی کر لیا، اس کے بعد سورہ ہی نہیں پڑھا اور رکوع میں چلا گیا، اب رکوع کا ذکر پڑھ رہا ہے، تو ایسے صورت میں اس کی نماز صحیح ہوگی، لیکن وہی سجدہ سہو اور جو نماز کے بعد شرائط آنے والے ہیں وہ اسے پورا کرنے ہوں گے، کیونکہ کچھ جگہوں پر ایسا بھی ہوگا، جیسے اب آقا خود ہی بیان فرما رہے ہیں، میں اگر ادھر جاؤں گا تو تھوڑا سا ذہن مشوش ہو جائے گا، لہذا اگر کوئی بھولے سے سورہ الحمد یا کوئی دوسرا سورہ پڑھنا بھول جائے، بھولنے کی صورت میں، اور رکوع میں جانے کے بعد یاد آئے، تو رکوع سے پہلے یاد آ جاتا تو پلٹ سکتا تھا، رکوع میں جانے کے بعد اب وہ پلٹ نہیں سکتا، جو کہ اس نے رکن واجب انجام دے لیا ہے، تو لہذا اس کے بعد اس کو سجدہ سہو کرنا ہوگا۔ ایک مسئلہ اس سے آگے اور ہے، اگر کوئی شخص جان بوجھ کر فرض نماز میں ان 4 سوروں میں سے کوئی ایک سورہ پڑھے، کون سے 4 سورے؟ جن میں آیت سجدہ ہے۔ آیت سجدہ جو واجب ہے، مستحب سجدے تو بہت ہیں لیکن جو واجب سجدے ہیں وہ 4 ہیں۔ سورہ سجدہ ہے آیت نمبر 15، سورہ فصلت ہے آیت نمبر 37، سورہ والنجم ہے آیت نمبر 62، سورہ العلق ہے آیت نمبر 19۔ یہ 4 سورے ایسے ہیں جن میں سجدہ کرنا واجب ہے اگر ہم ان سوروں کی تلاوت کر لیں، یا ویسے بھی اگر ہم پڑھ رہے ہیں، جیسے ماہ مبارک رمضان میں کچھ حضرات قرآن ختم کرتے ہیں اور ان 4 سجدوں کی طرف جاتے ہیں تو سجدہ کرنا واجب ہو جائے گا۔ سجدے میں کوئی بھی ذکر پڑھنا واجب نہیں ہے، آیت اللہ سستانی ارشاد فرماتے ہیں بس سجدہ کر لینا ہی کافی ہے، لیکن کوئی بھی ذکر پڑھ سکتا ہے، ان کی طرف سے اجازت ہے، لیکن انہوں نے لا الہ الا اللہ الحلیم الکریم لا الہ الا اللہ رب العرش العظیم یہ والی جو دعا ہے اس کی زیادہ تاکید فرمائی ہے، لیکن بہرحال اگر ہم یہ بھی کہہ دیں سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ یا اللہم صلی علی محمد وعلی محمد تو بھی کافی ہے، ورنہ بعین ہی خود سجدہ واجب ہے، سجدے کا ذکر واجب نہیں ہے، واجب سجدہ سورہ پڑھنے کے بعد۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اب سوال ایک پیدا یہ ہوتا ہے یہاں پہ، اگر کوئی واجب سجدے والا سورہ پڑھنے لگا ہے تو اس وقت میں وہ کیا کرے گا؟ واجب ہے کہ آئے سجدہ پڑھنے کے بعد سجدہ کرے، لیکن اگر سجدہ بجا لائے گا، یعنی نماز پڑھ رہا ہے اور سورہ علق اس نے پڑھنا شروع کر دیا، اب سورہ علق میں ہے آئے سجدہ، اور جیسے آئے سجدہ میں ہو جائے گا تو اس پہ سجدہ واجب ہو جائے گا، تو اس پہ لازم و ضروری ہے کہ وہ آئے سجدہ پڑھنے کے بعد سجدہ کرے، لیکن اگر سجدہ بجا لائے گا تو اس کی نماز بربانہ احتیاط باطل ہو جائے گی۔ صحیح، چلے جائیں۔ دیکھیے، ہاں، اگر وہ سجدہ بجا لاتا ہے تو نماز باطل ہو جائے گی، اور ضروری ہے کہ اسے دوبارہ پڑھے، کیونکہ پہلا واجب آ گیا اس کے پاس میں سجدے والا، تو اسے یہ چاہیے کہ سجدہ کرنے کے بعد نماز کو دوبارہ سے شروع کرے، اثر 9 دوبارہ سے نماز پڑھے گا۔ اب یہاں ایک مسئلہ اور بھی ہے، وہ کیا ہے؟ ضروری ہے کہ اسے دوبارہ نماز پڑھے سوائے اس کے کہ اگر اس نے بھولے سے سجدہ کر لیا ہے، یعنی ایک عادت تھی، ہیبٹ تھی اس کی، جیسی آیت یاد آتی تھی سجدے والی
تو پڑھ لیتا تھا، فرض کرو بھولے سے سجدے میں وہ چلا گیا، اگر وہ بھولے سے سجدے میں گیا ہے اور اگر سجدہ نہ بھی کرے تو اپنی نماز جاری رکھ سکتا ہے، اگرچہ سجدہ نہ کر کے اس نے گناہ کیا ہے۔ یعنی آگا یہ کہنا چاہتے ہیں کوئی انسان سجدہ نہیں کر رہا سجدہ آیت پڑھنے کے بعد، تو نماز کنٹینیو رکھے، اپنی جاری رکھے، لیکن اس نے ایک گناہ کر لیا ہے اور بعد میں وہ سجدہ کرے گا۔ ایک مسئلہ اور اس میں سن لیجئے، اگر کوئی شخص ایسا سورہ پڑھنا شروع کر دے جس میں سجدہ واجب ہے لیکن آئے سجدہ پر پہنچنے سے پہلے اسے خیال آ جائے تو اس سورے کو چھوڑ کر کوئی اور سورہ پڑھ سکتا ہے، اور آئے سجدہ پڑھنے کے بعد خیال آئے تو ضروری ہے کہ جس طرح ہم نے بھی بتایا کہ یا تو وہ سجدہ کر لے اور نماز دوبارہ پڑھے، یا سجدہ نہ کرے تو گناہ گار ہو جائے اور نماز کے بعد میں وہ سجدہ کر لے۔ یہ تو تھا مسئلہ اگر ہم پڑھ رہے ہیں نماز کی حالت میں سورہ سجدہ، لیکن اگر ہم نماز کی حالت میں سورہ سجدہ نہیں پڑھ رہے ہیں اور ہم کسی اور سے سن رہے ہیں، اگر کوئی شخص نماز کے دوران کسی دوسرے کو آئے سجدہ پڑھتے ہوئے سنے، اس کا کیا حکم ہے؟ ایک یہ تھا ہم نے پڑھا ہے، جی ایک یہ کہ ہمارے بغل میں بیٹھا ہوا، ہمارے پاس میں بیٹھا ہوا ایک انسان سورہ الگ کی تلاوت فرما رہا، اس کی آواز ہمارے کان میں آ رہی، ان نے آیت سجدہ پڑھ دی ہے۔ اب ایسے میں ہم کیا کریں؟ اگر اس نے آیت سجدہ پڑھتے ہوئے سنا ہے تو اس کی نماز صحیح ہے، اور اگر واجب نماز پڑھ رہا ہو تو احتیاط کی بنا پر سجدے کا اشارہ کرے، یعنی مثلا انگلی سے یا آنکھوں کے پلکوں سے یا ہلکے سے سر کے حل سے، بہت مطلب جو نماز کی شکل نہ بدلتے ہوں، اشارہ کر دے اور نماز ختم کرنے کے بعد اس کا سجدہ بجا لائے، اس کی نماز صحیح ہے۔ تو دو مسئلے ہوئے، ایک خود پڑھ رہا ہے تو اسے چاہیے کہ سجدہ کرے، نماز دوبارہ پڑھے گا جان بوجھ کے، بھولے سے ہے تو اپنی نماز کو طے کرے گا اسی طریقے سے، اور اگر کوئی دوسرا پڑھ رہا ہے تو ایسی صورت میں وہ انسان دوسرا جو ہے اگر پڑھ رہا ہے ایسی صورت میں سجدہ اشارے سے کر لے گا اور بعد میں سجدہ واجب کرے گا۔ آخری آج کا مسئلہ، جمعے کی نماز میں اور جمعے کے دن، یہ میں ذرا لازم ہے چونکہ میں نے کچھ مارک کر لگا رکھے ہیں اس کے اندر نشانات کہ جو ضروری مسائل ہیں ان کو ضرور پیش کر دیا جائے۔ جمعے کی نماز میں اور جمعے کے دن فجر، ظہر اور عصر کی نمازوں میں اور شب جمعہ کی عشاء کی نماز میں پہلی رکعت میں الحمد کے بعد سورہ جمعہ اور دوسری رکعت میں الحمد کے بعد سورہ منافقون پڑھنا مستحب ہے۔ یعنی ہم جمعے کی نماز میں سورہ جمعہ پڑھیں، جمعے کے دن ہم نماز ظہر جو پڑھ رہے ہیں، فرض کر ہم نماز جمعہ میں نہیں جا رہے ہیں، ہم نماز ظہر پڑھ رہے ہیں، تو مستحب ہے کہ ہم نماز ظہر میں سورہ جمعہ پڑھ لیں پہلی رکعت میں، دوسرے منافقون پڑھ لیں۔ نماز عصر پڑھ رہے ہیں، عصر میں ہم سورہ جمعہ پڑھ لیں پہلی رکعت میں الحمد کے بعد، اور دوسری میں منافقون پڑھ لیں، یہ مستحب ہے۔ یہ شب جمعہ کی جو عشاء کی نماز ہم پڑھیں گے تو عشاء کی نماز میں ہماری پہلی رکعت میں الحمد کے بعد سورہ جمعہ پڑھ لیں، یا دوسری رکعت میں الحمد کے بعد سورہ منافقون پڑھ لیں۔ اگر یاد نہیں ہے تو دیکھ کے پڑھ لیں، یہ مستحب ہے، اس کا ثواب زیادہ ہے، اہمیت بتائی گئی ہے۔ اور اگر کوئی شخص جمعے کے دن نمازوں میں سے ان میں سے کوئی ایک سورہ پڑھنا شروع کر دے تو احتیاط واجب کی بنا پر اسے چھوڑ کر کوئی دوسرا سورہ نہیں پڑھ سکتا، یہ بھی ایک مسئلہ ہے۔ اگر کوئی شخص جمعے کے دن کی نمازوں میں مطلب نماز ظہر میں اور نماز عصر میں سورہ الحمد کے بعد سورہ جمعہ شروع کر دیا، اب سوچا رہے یہ تو لمبا ہے، مجھے لیٹ ہو جاؤں گا، لو اسے چھوڑ کے دوسرا پڑھوں، تو آقا نے کہا نہیں، احتیاط واجب یہ ہے کہ اس بنا پر دوسرا سورہ نہیں چھوڑ سکتا، وہ اسی کو پڑھے گا، یعنی اسے سورہ کو پورا کرے۔ والحمدللہ رب العالمین۔ کوئی اور اگر مسئلہ ذہن میں ہو تو بسم اللہ۔ جی مولانا السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ یہ فرمائیے گا کیا آیت الکرسی پڑھی جا سکتی ہے واجب نمازوں میں آیت سورہ الکرسی فاتحہ کے سورہ بعد؟ نہیں ہے، آیت الکرسی نماز میں نہیں، سورہ نہیں ہے، سورہ پڑھنا لازم ہے۔ شکریہ۔ آیت الکرسی سورہ نہیں ہے، آیت ہے وہ جز ہے سورہ کا۔ جی قبلہ، جو آپ نے فرمایا کہ اگر کوئی سن کے ہم وہ ہے سجدے کی آیت سن لیے ہیں
اور اشارے سے ہم نے سجدہ کیا، چاہے وہ آنکھ کی پلک سے ہو یا ہاتھ کے اشارے سے ہو، تو کیا ہم کو سجدہ سہو کرنا ہے؟ نہیں، آقا نے نہیں لکھا سجدے کرنا، اور سجدے سہو کے مقام میں یہ نہیں آیا، اچھا تو سجدے سہو نہیں ہے، کیونکہ وہ اضافہ عمل نہیں ہے، وہ ایک واجب عمل آ رہا تھا، اتنی اس کو اجازت دی گئی ہے، اتنی اجازت دی گئی ہے اس کو، کیونکہ اگر سجدے سہو ہوتا تو آقا بیان فرماتے بعد میں کہ اس کے بعد سجدے سہو کرنا واجب ہے، لیکن انہوں نے بیان نہیں فرمایا، اس کا مقصد نہیں ہے۔ اب یہ سجدے سہو کے جو مقامات آئیں گے اس میں بھی بات آئے گی کہ کون سے مقامات اضافہ ہیں جن میں سجدے سہو، چونکہ اضافہ اشارہ اضافہ نہیں ہے، اچھا، یہ سجدے سہو کے احکام میں اشارہ اضافات میں نہیں آتا، مطلب جیسے کوئی فرض کر لی نماز پڑھنے بچہ آ گیا اور ہاتھ سے ایسے اشارہ کر دیا ادھر چلا جا، تو یہ اشارہ کرنا اضافات نماز میں نہیں آتا۔ جی یہ مولانا صاحب ایک سوال ہے کہ بسم اللہ، بھولے سے نماز میں کسی جگہ جہاں بسم اللہ الرحمن الرحیم نہیں کہنا ہے اور ہم نے بسم اللہ الرحمن الرحیم کہہ دیا، تو اس کے حوالے سے آپ کا کیا خیال ہے؟ سجدہ سہو واجب ہو جائے گا، وہ عمل آپ نے انجام دیا، وہ قرات ہو گئی اس کی، اس پہ سجدہ سہو ہے۔ جو چیزیں اضافہ ہو رہی ہیں یا کم ہو رہی ہیں پڑھنے میں یا اعمال اس میں واجبات میں، ان پہ سجدہ سہو ہے۔ میں اس کی بحث انشاءاللہ تفصیلی اگلے جلسے میں کروں گا۔ بہت بہت شکریہ۔ انشاءاللہ۔ قبلہ محترم، ہمارا ایک سوال ہے، آج میں نے تیسرا کلام پاک ختم کر لیا ہے، ماشاءاللہ، واہ 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 واہ، اور سب کے لیے میں نے سب کو ہدیہ کیا۔ ماشاءاللہ، خدا تعالیٰ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے، بہت پروردگار آپ کے مرحومین کی مغفرت فرمائے، پروردگار آپ کے مریضوں کو شفا عطا فرمائے، اللہ آپ کے کاروبار میں برکت عطا فرمائے، آپ کے رزق میں برکت عطا فرمائے، پروردگار آپ کی فیملی میں برکت عطا فرمائے، خدا تعالیٰ آپ کو ہمیشہ خوش رکھے، کوئی غم نہ دے، آپ اتنا عظیم ثواب کر رہے ہیں ماشاءاللہ سے، اللہ جزائے خیر دے ماشاءاللہ۔ ہمارا بھی انشاءاللہ آج ماہ مبارک رمضان میں شام تک جو ہے وہ 8واں قرآن ختم ہو جائے گا ارے انشاءاللہ۔ ماشاءاللہ 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 ماشاءاللہ، بہت اچھا۔ خدا عالم سب کو شامل کرے اچھا قبلہ قبلہ محترم، آپ کا جو ہے سپیڈ جو ہے سپیڈ وائز ایک سپارہ جو ہے وہ کتنے منٹ میں آپ ختم کرتے ہیں؟ 20-22 منٹ میں، اچھا 21-22-23 میں نے 36 کی ایوریج کر لی، 36 منٹ۔ ماشاءاللہ، ہاں میں 21 سے 23 تک 24 تک ہوں جی۔ اچھا ماشاءاللہ، بہت اچھا بہترین۔ قبلہ، ایک چھوٹا سا سوال ہے، بسم اللہ۔ غلطی سے سورہ الحمد کے بعد ایک سورہ ہے جو دوسرا پڑھنا ہوتا ہے لازمی، غلطی سے اگر ایک آدمی 2 سورہ پڑھ جاتا ہے تو اس کا وہ نماز کا کیا ہے؟ مطلب وہ نماز صحیح ہے، سجدہ سہو کرے گا جی۔ سجدہ سہو کا بڑا آسان طریقہ ہے، عمل اضافی کرنے سے یا کم کرنے سے۔ سجدہ سہو کرتا ہوں واجب قربت اللہ بیٹھے بیٹھے، یعنی جا کے تشہد کی حالت میں جب نماز ختم کر لے گا تو وہاں پہ سجدہ سہو اللہ اکبر کہہ کے سجدے میں جائے گا، پڑھے گا بسم اللہ وباللہ السلام علیکہ ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، اللہ اکبر استغفر اللہ ربی واتوب الیہ کہہ کے پھر سجدے میں جائے گا، بسم اللہ وباللہ السلام علیکہ ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، بیٹھے گا تشہد پڑھے گا اور آخری سلام السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یہ پنشمنٹ ہے اس کی جو عمل زیادہ کیا ہے ماشاءاللہ۔ یہ ایک سجدہ کہلائے گا، یعنی سیٹ آف یہ 2 ہوتے ہیں، 2 سجدہ سہو کہلاتے سجدہ ہیں، سہو دو سجدہ سہو ایک نہیں ہوتا، 2 ہی ہوتے ہیں۔ 2 ہوتے ہیں، تشہد ملا ہوا ہے اس کے اندر۔ ہاں جی، تشہد سلام اس سے ملے ہوئے نا، بغیر تشہد سلام کے ہوگا ہی نہیں سجدہ سہو۔ یہ یعنی دیکھیے پورا، اچھا 1 منٹ کے لیے سن لیجیے پورا طریقہ سجدہ سہو کا، اب میں بیچ میں بولوں گا نہیں، مطلب مجھ پہ سجدہ سہو واجب ہو گیا، اللہ اکبر بسم اللہ باللہ، اب یہ میں سجدے میں گیا ہوں تو بتانا تو پڑے گا مجھے، چونکہ کر کے نہیں دیکھ رہا تو میں سجدے میں ہوں۔ اللہ اکبر بسم اللہ وباللہ السلام علیکہ ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، اللہ اکبر استغفر اللہ ربی واتوب الیہ، اللہ اکبر بسم اللہ وباللہ السلام علیکہ ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، اللہ اکبر اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ، اللہم صل علی محمد وآل محمد، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر۔ یہ سجدہ سہو ہو گیا۔ یہ پورا جتنا جز میں نے پڑھا ہے
ये सजदे सवा यानी अच्छा, दो अगर सजदे पूरा करता सलाम आदमी। पढ़ लें क़िबला मोहतरम, पूरा सलाम पढ़ लें वो भी सही है? वो कैसे पढ़ा तो कोई बात नहीं, लेकिन बस आखिरी काफी है। आखिरी अगर कोई भूले से पढ़ा तो रहमतुल्लाह कोई अलैह। मसला नहीं है, जी। लेकिन आखिरी काफी है। जी, थैंक अस्सलाम वालेकुम काफी है, बहुत इतना माशाल्लाह, काफी है। जी पढ़। बहुत ज़बरदस्त। माशाल्लाह। ठीक, और माशाल्लाह। कोई मसला है हुजूर? जी बस ताजीम साहब जी जी, बस जनाब, बहुत शुक्रिया, बहुत मेहरबानी, जी थैंक यू, बहुत 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 मेहरबानी। बहुत। वो पुरानी आपने सजदा जो एक ही है तफसीर बस। फरमाई है जमीन की और बेशक चांद की, वो बहुत बेहतरीन है माशाल्लाह। बेशक। इससे पहले भी सुनने में मिला, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह आपने बहुत अच्छा बयान फरमाया। मैं बस एक सवाल करना चाह रहा था आपसे इसी से मुताल्लिक, अगर इजाजत हो। जी जी जी, प्लीज। जो आपने फरमाया कि जब जमीन घूमती है तो मौसमियात बनते हैं, मतलब मौसम होते हैं, और जब चांद घूमता है तो उसमें जो है वो दिन और रात बनते रहते हैं। तो ये जो जमीन का जो खित्ता है, मतलब जितना अल्लाह ने पूरी जमीन बिछाई है, ये जमीन से बड़ा सूरज है, लिहाजा ये जमीन चक्कर लगाती है। ये ऐसे है जी कि अगर आपका सवाल खत्म हो गया तो मैं आपको इसका जवाब दे जी देता हूँ। बिस्मिल्लाह बताइए। ये इसमें ये है कि सूरज जो है वो जमीन से कोई 109 गुना बड़ा है। जी 109 गुना। जी बेशक। 109 गुना वो बड़ा है। अच्छा। और हाँ चांद जो है वो बहुत छोटा है जमीन से, 1/4 के जी करीब। अच्छा अच्छा, अब ये है कि जो चांद है वो तो जी जमीन के इर्द गिर्द घूमता है, जमीन के इर्द गिर्द घूमता है चांद। जी और जो जमीन है, और जो जमीन जी है वो सूरज के गिर्द घूमती है। बेशक जी और जी वो सूरज के गिर्द घूमती है, लेकिन वो ट्रेवल करती है, बड़ा लंबा रास्ता है उसका। उसका जी उसके देखे ना, उसके 365 दिन है तकरीबन। वो उतने 365.25, यानी इतना टाइम वो लेती है एक रेवोल्यूशन कंप्लीट करने में सूरज के गिर्द। जी वो तो आपने बयान फरमाया। अच्छा जी अच्छा, अब उनमें ये है, इस रास्ते में, इस 365 दिन के रास्ते में वो कभी सूरज के नजदीक हो जाती है, यानी ओवल शेप में, वो सर्कुलर नहीं है, उसका हाँ ओवल शेप में ट्रैवलिंग, उसका जो रास्ता है वो ओवल शेप में। हाँ कभी वो जी। सूरज से दूर हो जाती है दो मकाम के ऊपर, और कभी सूरज के इसी नजदीक 24 हो घंटे में जाती हुजूर? नहीं 365 है दिन की इसी बात कर रहे हैं। 365 दिन के अंदर। अच्छा 365 दिन में, हाँ तो वो तो फिर एक अकली भी 365 बात है। दिन के अंदर जी, जी जी 365 दिन के अंदर वो उस रेवोल्यूशन, एक रेवोल्यूशन में वो कभी सूरज से दूर चली जाती है और कभी सूरज से कभी नजदीक आ जाती नजदीक हो है। जाता। ये ओवल शेप में, सर्कुलर शेप में भी नहीं है, ओवल शेप में उसका ये रास्ता है, और वो इतना टाइम लेती है और उसमें वो करती है, और उसमें एक साल पूरा लगता है। और साल में जो 0.25 है वो उसका ये 300 लीप का साल जो बनता है, तो आपने देखा होगा कि वो डिफरेंट बन जाता है, एक दिन का फर्क पड़ जाता है लीप का। जी लेकिन ये है कि वो नॉर्मली 365 दिन ही होते हैं, लेकिन ये 0.25 जो है, ये आप जो ऐड करें 4 साल में तो ये एक साल बन जाता है पूरा, तो 366 दिन हो जाते हैं, वो लीप ईयर बन जाते हैं। अल्लाह ताला ने ऐसा खूबसूरत निज़ाम रखा है बेशक। कि इस पूरे सिस्टम में आप देखें, सूरज, जमीन और चांद, ये तीनों ऐसे एक दूसरे के साथ एक कशिश शकल जिसको कहते हैं, ग्रेविटेशनल फोर्स जिसको कहते हैं, ये आपस में जी उससे जुड़े हुए हैं। हम जिस तरह से जमीन के ऊपर बैठे हुए हैं, और जमीन जो है वो जी 67,000 माइल्स पर आवर की स्पीड से जा रही है, हमें एहसास भी नहीं होता कि हम इतनी तेजी से भाग रहे हैं, इतनी तेजी से जा रहे हैं, हमें जरा से झटका भी नहीं लगता। तो अगर खुदा न नहीं, खास्ता, जी जी, वो तो इसलिए नहीं है कि चूंकि पूरी घूम रही है ना, अगर कोई खित्ता थोड़ा बहुत घूमता तो पता चलता उसके मद्दे मुकाबले में, नहीं क्योंकि जब ऐसा नहीं, पूरी घूम रही तो हमें क्या पता। लेकिन नहीं ऐसा सवाल नहीं यह है, है, ये ऐसा जो नहीं है। तबकात हैं जमीन के, आया ये सारे तबकात घूमते हैं या जी, ऊपर वाला तबका घूमता है? ये एक सवाल है नहीं मेरा। नहीं, ये पूरी जमीन जो है एज ए बॉल, एक बॉल की तरह है, और ये जमीन पूरे का पूरा बॉल ही पूरा घूम रहा होता है, पूरा जार। दो मूवमेंट्स है इसकी, याद रखिएगा। एक मूवमेंट है इसकी रोटेशन, अपने पूरा जी रोटेट करती है जमीन, अपने इर्द, अपने सेंटर के इर्द गिर्द रोटेट करती है, एक वो जी मूवमेंट है उसकी। और दूसरी मूवमेंट है जो वो सूरज के गिर्द घूमती है। दो मूवमेंट है उसकी। अच्छा
जी, एक मूवमेंट जो अपने इर्द गिर्द घूमती है दिन रात उससे, हाँ, इर्द गिर्द घूमती है, उसमें हम कभी जमीन की निचली साइड पे होते हैं, कभी जमीन के ऊपर वाली साइड पे होते हैं, कभी जमीन की साइड वाली साइड पे होते हैं, कभी किस साइड पे होते हैं। तो हम एक जगह के ऊपर नहीं खड़े, हम तो उसके जमीन जो है वो उल्टी सी जो घूमती रहती है, तो उस घूमने के दौरान हम नीचे भी आते हैं, कभी ऊपर भी आते हैं, लेकिन हम गिरते नहीं। उसकी अल्लाह ताला ने उसके अंदर एक कशिश रखी है, मैंने बताया कि जिसको ग्रेविटेशनल फोर्स कहते हैं, उससे हमें जी उसने खींच के रखा। अब पानी है, जिस तरह पानी अब चारों तरफ है जमीन के, लेकिन पानी गिरता नहीं, पानी उससे अलग नहीं होता जमीन से, उस कशिश शक्ल की वजह से। हुजूर, एक उस सवाल पूछूं मैं? जी जी जी। ये आपने 366 दिन या 365.25 दिन गिनवाए, तो ये हमारा जो ईस्वी साल से 10 दिन का फर्क होता है वो कैसे होता ये जो आपको 0.25 डेज आगे हैं, 365.25 डेज, ये अगर आप कैलकुलेट करेंगे तो ये जो दिन का जो स्टार्ट होता है वो आपको लेकर, जिस तरह आप लीप ईयर बन जाता है और 4 साल के बाद आप एक दिन ऐड कर देते हैं, लेकिन ये जब रेवोल्यूशन के दौरान जब ये, क्योंकि 2 मूवमेंट से उसकी याद रखें, एक मूवमेंट से वो जो जो अपने इर्द गिर्द घूमती है, और एक मूवमेंट से वो सूरज के इर्द गिर्द घूमती है, 2 मुख्तलिफ उसकी मूवमेंट से। आपका सवाल खमरी और शमसी में तजाद का है कमरी जो है वो सूरज के, चांद के घूमने से है। वो फर्क जो कमरी आया जो है वो है, क्या है पूछ रहे कमरी जो है वो चांद जो घूमता है उससे बनता है कमरी, लूनर रोटेशन जो है उसकी, क्योंकि चांद जो है वो जमीन के इर्द गिर्द लगातार घूमता है, और और जमीन जो है वो उसी तरह से, जमीन जिधर जिधर जाती है वो उसका ताबे है। यानी हमारी सूरत में भी लिखा हुआ है कि भाई वो चांद जो है वो सूरज का ताबे, जमीन का ताबे हो जाता है, और जमीन जो है वो चांद के सूरज के ताबे हो जाती है। तो इसी तरह, क्योंकि जो चांद है वो सूरज के इर्द गिर्द घूमता है, और जमीन जिधर हलती चलती जाती है वो जमीन के साथ साथ वो भी उसी तरह घूमता जाता है, और जमीन के साथ साथ वो भी चलता जाता है। यानी उसकी पूरी रोटेशन जो सूरज के इर्द गिर्द घूमती है वो 365 दिन वाली, उस पूरी रोटेशन में जमीन जो है वो तो घूम रही है, जा रही है, और चांद भी उसके इर्द गिर्द घूमता जा रहा है और उसके साथ ही चला जा रहा है। यानी आप यूं समझ लें कि चांद और सूरज, चांद और जमीन दोनों के दोनों ही जो है वो सूरज के तवाफ में मसरूफ हैं, सूरज के गिर्द घूम रहे होते हैं। लेकिन चांद चूंकि प्रिसाइजली जमीन के इर्द गिर्द घूम रहा होता है, और जमीन जो है वो सूरज के गिर्द घूम रही होती है, तो इसलिए वो जमीन को छोड़ नहीं सकता। है? और वो इसी 10 दिन तरह का फर्क बताएं मुझे आप। जमीन जो है जज़ाकुमुल्लाह। वो सूरज के अच्छा, साथ हम है। इजाजत चाहेंगे जनाब। सरकार इंशाल्लाह बहुत बहुत शुक्रिया, मशहूर हैं। अच्छा, इंशाल्लाह इसको कंटिन्यू करते हैं हाँ जी, माशाल्लाह, इंशाल्लाह। हाँ जी, बहुत 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 अच्छा शुक्रिया। दर्श माशाल्लाह। बिस्मिल्लाह, बिल्कुल। बहुत शुक्रिया। बहुत 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 शुक्रिया। मेहरबानी, अल्लाह। मेहरबानी इंशाल्लाह। ताजिम भाई, आप सरकार आप 2 मिनट में ख़त्म कर दें, क़िबला जा रहे थे, मगर इसको भी इख्तिताम पे पहुंचाएंगे, मगर आप अपना पूरा जुमला कर लीजिए जो आप फरमा रहे जी थे। जी जी जी। तो वो मैं यही बता रहा था कि उसमें ये दोनों जो चांद और जमीन जो हैं ये आपस में टाइड अप, जिस तरह आयत में आया है ना, दूसरी आयत में आया है, दूसरी में उसने कहा है कि और चांद जब वो उसके पीछे आता है, चांद आपने देखा जब 14वीं का चांद होता है तो वो सूरज के गुरूब होने के बाद निकलता है, तो वो उसके पीछे हो जाता है। तो वो ये यहाँ से उसके पीछे आने का मतलब, लेकिन क्या है, चांद जो है वो जमीन के साथ एक ताबेदारी हो गई, एक जमीन के साथ ताबे हो गया, और क्योंकि जमीन जिधर जाएगी चांद उधर जाएगा उसके। चांद भी चूंकि रिवॉल्व करना है उसके इर्द गिर्द, तो जमीन सूरज के गिर्द घूमने के लिए बड़ा लंबा सफर तय करती है, और वो चांद जो है उसके साथ साथ जुड़ा हुआ, उसके साथ वो सफर तय करता है, उससे अलग नहीं हो सकता। जिधर जाएगी जमीन उधर ही जाएगा चांद भी। तो इसलिए ये जिस तरह के सूरत में कहा गया है ना कि भाई वो चांद जो है वो जमीन के उसके पीछे आता है, और इसी तरह से जमीन जो है वो सूरज के ताबे है।
क्योंकि सूरज तो एक जगह पे स्टेशनरी है और ज़मीन ने अपना एक सफ़र तय करना है और पूरा 365 दिन लगते हैं उसको उस एक रेवोल्यूशन को कंप्लीट करने में। तो उस एक साल के अंदर डिफरेंट वो चूंकि उसकी लोकेशंस आती हैं, सूरज के नज़दीक हो जाती है तो गर्मियों आ जाती हैं, सूरज के दूर हो जाए तो सर्दियाँ आ जाती हैं। तो इस तरह से मौसम का तगैयुर और तबद्दुल जो है वो उस तरह से वो हो जाता है। जी जी ताजिम साहब, तो मौलाना साहब का जहाँ तक मैंने महसूस किया सवाल था कि ये मौसमियात ज़मीन के घूमने से कैसे तब्दील होते हैं। इंशाल्लाह अगली बार आप इस टॉपिक इंशाल्लाह हाँ और ये बिल्कुल बहुत और ये हमारे नासिर जाफरी साहब का जो सवाल है, ये राइट 13 दिन का जो फर्क आ रहा है दोनों में, वो क्यों है किस तरह आ रहा है? जी वो ये 13 दिन का इसीलिए जो फर्क क्योंकि आता है हमारे खमरी और शमसी वो में। इस वो इसीलिए आता है कि अब देखें ये जो चांद है, चांद के एक्चुअली दो मूवमेंट्स हैं, चांद की अपनी चांद की दो मूवमेंट्स हैं और चूंकि वो दो सिस्टम है, एक चांद की मूवमेंट है जो कि 27 दिन में कंप्लीट होती है, एक चांद की मूवमेंट है जो 29 दिन में कंप्लीट होती है, 29.5 डेज में। इनके जो मूवमेंट है, एक मूवमेंट को साइड्रियल मूवमेंट बोलते हैं और दूसरे को साइनोडिक मूवमेंट बोलते हैं। उन दोनों में फर्क है। तो इसलिए जब ये आप देखते हैं कि ये क्योंकि जमीन हिल रही है, जमीन एक जगह पे स्टेशनरी नहीं है और जमीन रिवॉल्व भी कर रही है, रोटेट भी कर रही है। राइट तो जो चांद है वो इस जमीन के इर्द गिर्द जब घूमता है तो जमीन खुद चूंकि चल रही है, जमीन खुद चूंकि घूम रही है, तो इन दो मूवमेंट में से कोई एक मूवमेंट जो है, एक वो अपने साथ रेफरेंस लेता है और एक वो अपने किसी स्टार के साथ रेफरेंस लेता है, तो उससे वो 27 दिन या 29 दिन का वो उसका वो ट्रेवल बन जाता है। तो उस तरह से जमीन चूंकि मूव कर रही है और चांद भी उसके साथ मूव कर रहा है, इससे उसका 10 दिन का फर्क पड़ जाता है। ये जो दो आपको मैंने मूवमेंट्स बताए इस वजह से बनता है। अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह बहुत इंफॉर्मेटिव। देखिए ये कमाल है इस उर्दू फाउंडेशन का, ये नॉलेज हर किस्म की नॉलेज है इसमें, समझे आप, और इसमें सब में हमद खुदा है। बेशक आज हमारा नतीजा ये निकला कि किस खुदा ने किस उससे बनाया है। जी हाँ, इंसान को देख लीजिए या वाह कायनात को देख रहमान लीजिए, में सिर्फ और सिर्फ अल्हम्दुलिल्लाह के सिवा कुछ नहीं निकल सकता। ये बेशक। भी जो है ये इसी का सबब है। तो माशाल्लाह माशाल्लाह बहुत अच्छा है, अल्लाह इस सभी को कायम रखे और जरा सा भी इनकी रोटेशन में या इनकी स्पीड में या इनकी लोकेशन में फर्क आ जाए तो ये टकरा जाए, क़यामत आ जाए। यानी आप सोचें कि आप जरा सा भी इधर उधर कैलकुलेशन में अल्लाह ताला ने इतना प्रिसाइज इनकी मूवमेंट रखी हुई है कि ये गलती नहीं करते। इसीलिए हम तस्बीह पढ़ते हैं, अल्हम्दुलिल्लाह पढ़ते हैं, बिल्कुल अल्लाह पढ़ते हैं, हाँ, अल्लाहु अकबर इसीलिए सुभान अल्लाह कहते पढ़ते हैं हैं। अल्लाहु अकबर, अल्लाह ये बहुत एक बड़ा एक चीज जहन में लाए जाए और पढ़ा जाए कि पढ़ा जाए, ये पढ़ के अल्हम्दुलिल्लाह, ये पढ़ के सुभान अल्हम्दुलिल्लाह, तो दिल से निकलेगी वो आवाज। बहुत बहुत मशकूर हैं हम आप सब हजरात के कि आप अपने वक्त पर तशरीफ लाते हैं। माफी चाहते हैं इस मर्तबा देर हो गई है, मगर आइंदा इस कोई बात वक्त का ख्याल रखा जाएगा। कोई बात नहीं, अस्सलाम जज़ाकल्लाह वालेकुम खैर, बहुत शुक्रिया, बहुत वरहमतुल्लाहि शुक्रिया। इसी मौके के लिए कहा जाता है देर आए दुरुस्त आए। अल्लाह सलामत रखे आप सबको और आप सबके इबादत कबूल हो इंशाअल्लाह। इलाही आमीन, इलाही आमीन। अस्सलाम वालेकुम वालेकुम वरहमतुल्लाह। साहब सुभान अल्लाह, निजामत माशाल्लाह। खुदा हाफिज, शब खैर। खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। खुदा हाफिज।